Bismillahirrahmanirrahim. I'm Miss Nazish from Pakistan International Public School. آج ہم اردو لازمی برائے جماعت نہم اور ہشتم کے لیے اردو لازمی کی کتاب سے پہلا لیکچر پڑھیں گے. ہمارا پہلا لیکچر ہے سبق غلام. سبق غلام ایک شخصی خاکہ ہے. یہ خاکہ پڑھنے سے پہلے میں اس کا تعارفی صفحہ پڑھنا چاہوں گی. مرزا فرحت اللہ بیگ، صفحہ نمبر 63 پر. ولادت 1883، وفات 1947. مرزا فرحت اللہ بیگ دہلی میں پیدا ہوئے. انہوں نے BA تک تعلیم دہلی میں حاصل کی. مولوی نذیر احمد سے عربی پڑھی اور ان کے عزیز شاگرد رہے. پہلے حیدرآباد دکن میں محکمہ تعلیم میں ملازمت اختیار کی، پھر عدلیہ نے ان کی خدمات حاصل کر لیں اور جج کے عہدے تک ترقی پائی. مرزا فرحت اللہ بیگ اردو کے صاحب طرز انشاء پرداز اور شگفتہ نگار ادیب ہیں. سرکاری ملازمت اور مصروف زندگی کے باوجود وہ علمی اور ادبی سرگرمیوں کے لیے وقت نکالتے تھے. ان کی وجہ شہرت ان کے مزاحیہ مضامین ہیں. ان کی ظرافت سنجیدہ مگر اتنی رسیلی ہوتی ہے کہ پڑھنے والا اس کے مزے کو فراموش نہیں کر سکتا. ان کی تحریروں سے ان کی زندہ دلی جھلکتی ہے. ان کا اسلوب سادہ اور رواں ہے. ان کی زبان دہلی کی ٹکسالی زبان ہے. شخصی خاکہ لکھنے میں انہیں کمال حاصل ہے. وہ خاکوں میں ایسا ڈرامائی انداز اپناتے ہیں جو ان کے کردار کی متحرک تصویر پڑھنے والے کے سامنے لے آتا ہے. دلی کا ایک یادگار مشاعرہ میں شاعروں کی ایسی تصویر کشی کی گئی ہے کہ ایک ایک شاعر آنکھوں کے سامنے چلتا پھرتا دکھائی دیتا ہے. نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی میں مولوی نذیر احمد کا جو خاکہ انہوں نے کھینچا ہے وہ اردو ادب کا شاہکار ہے. ان کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ ان کے مضامین سے پرانی تہذیب کے ان پہلوؤں پر نظر پڑتی ہے جن تک رسائی کسی دوسری طرح ممکن نہ تھی. اس کا ثبوت ان کے 2 مضامین نئی اور پرانی تہذیب کی ٹکر اور پھولوں والے کی سیر سے بخوبی ملتا ہے. ہم آتے ہیں صفحہ نمبر 64 پر. یہ سبق غلام جیسے میں نے بتایا یہ مرزا فرحت اللہ بیگ کا تصنیف کردہ ہے. سبق غلام میں مصنف جو ہیں وہ ایک لاوارث بچے کی کہانی کو انہوں نے اس کی اپنی زبانی لکھا ہے. جب کسی انسان کو ادنا کمتر خیال کیا جاتا ہے اور اسے معاشرے میں باعزت مقام نہیں دیا جاتا اور ہر قدم پر اس کی عزت نفس مجروح کی جاتی ہے تو آہستہ آہستہ اس کے کردار میں مختلف خامیاں اور خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. وہ مختلف روپ دھار کر اپنی کمتری اور بے عزتی کا بدلہ معاشرے سے لیتا رہتا ہے اور پھر وہ معاشرے کے مقرر کردہ اصول اور معیار کی پرواہ نہیں کرتا. وہ اپنے لیے علیحدہ قوانین بنا کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے تاکہ اس کے دل میں لگی ہوئی انتقام کی آگ بجھ سکے اور اس کی زندگی کسی بھی حد تک سہل اور آسان بن جائے. میں اس سبق کا خلاصہ آپ کے لیے پڑھوں گی. اس کا سبق کا خلاصہ میں اس لیے پڑھنا چاہوں گی، یہ سبق کافی لیندی ہے. آپ اسے گھر میں پڑھیں گے اور اس کے جو مشق ہے پھر آپ نے اپنی کاپیز پر حل کرنی ہے. مرزا فرحت اللہ بیگ اس سبق میں ایک لاوارث بچے کی کہانی ان کی زبان میں بہت ہلکے پھلکے اور غیر جانبدار انداز میں بیان کرتے ہیں. مصنف بچے کی زبانی کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ میں کب اور کہاں پیدا ہوا اور کس غرض سے مجھے اس دنیا میں پیدا کیا گیا. شاید مجھے اس دنیا میں مشقت اور مار پیٹ کے لیے پیدا کیا گیا تھا. مجھ سے ہر قسم کی مشقت کروائی گئی لیکن کبھی مجھے بھر پیٹ کھانا نہیں نصیب ہوا. اس لیے اپنی بھوک مٹانے کے لیے کھانے پینے کی چیزیں دریافت کرنے لگا. غلام اپنی داستان کچھ یوں بھی بیان کرتا ہے کہ جب میں چھوٹا سا تھا تو اس وقت ایک عورت مجھے گود میں لیے پھرتی تھی. اس کے بعد وہ غائب ہو گئی اور کسی نے مجھے سڑک کے کنارے ایک مکان میں لا بٹھایا. اس کے بعد ہمارے سرکار آئے، کچھ لکھا پڑھی ہوئی گاڑی میں بٹھا کر لائے اور اس کے بعد تک یہ گھر ہم سے چھوٹا اور نہ ہم اس گھر سے چھوٹے. گھر میں آتے ہی مارو مار میرے لیے نئے کپڑے سلے، نہلا دھلا کر کپڑے پہنائے گئے اور مجھے خاصا اجلا آدمی بنا دیا گیا. پہلے دن غلام دسترخوان پر کھانا کھانے کی کیفیت کو کچھ یوں بیان کرتا ہے کہ جب میں کھانا کھانے بیٹھا تو کھانا بہت مزے کا تھا. میں بھوکا بھی تھا. ایسا بیتاب ہو کر کھانا شروع کیا کہ جب تک پیٹ نہ بھرا تب تک کھانے سے ہاتھ نہ اٹھایا. صاحب خانہ کے گھر میں ایک بچی تھی جو جس کا ہر وقت منہ چلتا رہتا تھا، جو کھانے پینے کی بہت شوقین تھی. باہر سے چیزیں لے آتی تھی. گھر کی دسترخوان پر جب بیٹھتی تھی
تو تب تک نہ اٹھتی تھی جب تک وہ ساری چیزیں ختم نہ کر دیتی تھیں۔ پھر غلام کو جب کھانا اچھا نہیں ملنے لگا، یعنی کم مقدار میں ملنے لگا، تو اس نے ایک نیا طریقہ دریافت کیا۔ غلام کھانے والے کو گھورنے لگا۔ اس کو یہ فائدہ ہوا، جب بھی وہ کسی کھانے والے کو گھورتا تو کھانے والا نظر لگنے کی ڈر سے کھانا کا کچھ حصہ جو تھا وہ غلام کو دے دیا کرتا تھا، اور یوں غلام بھی اس کے ساتھ کھانے میں حصے دار بن جاتا تھا۔ جب غلام کے سر پر اس طرح پھرتا تھا، جب کبھی کبھی گرمی کے دن آتے تھے اس کو گھر والے گنجا کر دیتے یا بال بہت زیادہ لمبے ہو جاتے تھے، تو غلام کے گنجے سر پر سب تھپڑ رسید کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کو یہ عمل اچھا لگتا تھا، گنجے سر پر تھپڑ مارنا۔ اس سے اس کی دل آزاری ہوتی تھی، لیکن ان کو مزہ بھی آتا تھا۔ پھر اس کے بعد ان کے گھر پہ ایک ماما نوکرانی جو گھر کے کام کیا کرتی تھی وہ آئی، اور اس کے بعد سے جو غلے میں چیزیں تھیں وہ کم ہونے لگیں۔ کھانا تو بہت بنتا تھا، غلہ بھی بہت آتا تھا گھر میں، لیکن غلے سے چوری شروع ہو گئی، اور یہ عورت جو ماما تھی یہ گھر میں چوریاں کرنے لگی تھی، اور اپنی بیٹی کو بھی اس کے ساتھ چوری کا مال دے کر گھر بیچتی تھی۔ گھر کے سامان میں سے کھانا پکانا لے کر جاتی تھی، تو ساتھ میں چیزیں بھی چوری کر کے لے جاتی تھی۔ یہ عمل اس عمل میں اس نے غلام کو بھی شامل کر لیا، اور غلام کو یہ مٹھائیاں وغیرہ کھلا کر اور کھانے کی چیزیں دے کر، کیونکہ غلام کو میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ یہاں پہ اس کو بھر پیٹ کھانا نہیں ملتا تھا، تو اس وجہ سے وہ چوریاں کرتا تھا، اور گھر میں یہ نوکرانی جو تھی یہ ذرا تیز عمل کی تھی، اور اس نے جو ہے یہاں پر اس کی یہ لالچ دیکھتے ہوئے اس کو کھانے پینے کی چیزیں دے کر اس سے چوریاں کرواتی تھی۔ ایک دن جو ہے وہ مال چوری کرتے ہوئے اسے جو ہے پکڑ لیا گیا، یعنی شک کیا گیا اس پر پولیس بلائی گئی، اور گھر سے جو چوری کیا ہوا مال تھا اس کی بیٹی سے دریافت ہوا جو یہ لے کر بھاگ رہی تھی، اور اس طرح جو ہے یہ غلام بھی پکڑا گیا، اور اس نے اپنے تمام جرم جو ہے وہ قبول کر لیے۔ میرے اس سبق پڑھانے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ بے سہارا بچوں سے جب برا سلوک کیا جاتا ہے اور ان کو زندگی کی بنیادی ضروریات سے محروم رکھا جاتا ہے، تو ان میں بد اخلاقی اور بے روی جیسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، ساتھ میں وہ چوری اور ڈکیتی، قتل جیسے سنگین جرائم بھی کر جاتے ہیں۔ اس طرح وہ ایک اچھا شہری بننے کی بجائے معاشرے کے لیے ایک ناسور بن جاتے ہیں۔ آئیے اب ہم اس کی مشق کریں گے۔ اس کی مشق پیج نمبر 70 پہ ہے۔ اپنے متن کے حوالے سے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ بیگم صاحبہ نے مجھے بھی دسترخوان پر آ بٹھایا۔ اسی طرح اس کو آپ سبق پڑھنے کے بعد اسے حل کریں گے۔ دوسرا سوال ہے، غلام صاحب خانہ کے گھر کیسے پہنچا؟ میں پہلے اسٹارٹ میں بتا چکی ہوں، آپ نے اس کو اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ نمبر 3، پہلے دن غلام کے دسترخوان پر کھانا کھانے کی کیفیت اپنے الفاظ میں لکھیں، یہ بھی آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ کھانے کے بارے میں صاحب خانہ کی بچی کس مزاج کی تھی؟ نمبر 5، غلام کھانے کو گھورتا تو اس کا کیا فائدہ ملتا تھا؟ غلام کے سر پر اس طرح پھرتا تو گھر والے اس سے کیا سلوک کیا کرتے تھے؟ جب ماما گھر میں آئی تو دسترخوان پر چیزیں کیوں کم ہونے لگیں؟ ماما کی بیٹی کیسے پکڑی گئی؟ بے سہارا بچوں سے برا سلوک کیا جائے تو ان میں کیسی عادتیں پروان چڑھتی ہیں؟ یہ تمام سوالات آپ نے کاپی میں لکھنے ہیں، اور آپ نے اسی سبق کو پڑھ کر اس کو لکھنے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کریں گے مندرجہ ذیل محاورات کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں ان کا مطلب واضح ہو جائے، جیسے نوبت آنا، شوہرا ہونا، ٹس سے مس نہ ہونا، ناک میں دم کر دینا، جھاڑو پھیر دینا، سلواتیں سنانا، بپر جانا، ادھم مچانا۔ یہ محاورات بھی آپ نے اپنی کاپی میں حل کرنے ہیں۔ امید کرتی ہوں یہ میرا پڑھایا گیا ہوا سبق آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ یہ سبق ہمارا نحم اور ہشتم کے لیے ہے، اور امید کرتی ہوں یہ بچے جو ہیں اسے اپنی کاپی میں ضرور لکھیں گے۔ شکریہ۔